بریک لینے کے لیے بولا اور میں نے بریک لی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروگرام کو چینل انتظامیہ نے بوجود بند کر دیا. اب میں کیونکہ لاہور بیٹھا ہوں میں پوری وجوہات سے تو واقف نہیں ہوں, لیکن کچھ ایسا دباؤ یقیناً ہوگا جس کی وجہ سے مریم نواز کا جو انٹرویو ہم کر رہے تھے اور اس ویڈیو ایویڈنس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کر رہے تھے اس کو رکوا دیا گیا. لیکن سم ہاؤ مجھے لگا کہ یہ انٹرویو آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو تفصیل ملنی چاہیے, تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اپنا جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ندیم ملک لائیو, youtube.com/ندیم ملک لائیو, اور جو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ندیم ملک, twitter.com/ندیم ملک, اس کے اوپر ہم اس کو لائیو ڈالیں گے اور بعد میں بھی اگر کچھ کلپس رہ بھی گئے تو اس کو بھی پوسٹ کریں گے. آپ دیکھیں گا تاکہ فیکٹس جانے چاہیے اور لوگوں کو سننے اور جاننے کا موقع ملنا چاہیے. مریم بی آپ کا انٹرویو تو چلے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نیوز پورا نہ دکھا پائیں, لیکن ہم اپنے جو اگر ویڈیو اوتھینٹک نہ ہوتی تو مریم نواز کا انٹرویو کبھی کرنا. آپ کا خیال ہے فورینزک تو بعد میں آئیں گے, فورینزک تو دنیا کے ایک بڑے ایسے ملک سے ہو رہے ہیں جس کی فورینزک رپورٹ کو رد کرنا بڑا مشکل کام ہے. انٹرنیشنل پاکستان میں کون کرے گا فورینزک؟ پاکستان میں فورینزک کے شاید ایک ہی ادارہ ہوگا, وہ بھی شہباز شریف صاحب نے بنایا, وہ پنجاب گورنمنٹ کے کلچز میں. اس کی رپورٹ کون مانگے گا؟ اس کی رپورٹ حکومت کو جا چکی ہے, تبھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا ہے اس ویڈیو سے. یہ جو 4 دن آ کے جج صاحب سے پہلے صفائیاں یہ لوگ دے رہے تھے نا, یہ ویڈیو جعلی ہے اور وہ جج صاحب کو کچھ پلایا گیا ہے اور یہ ہمیں سن کے ہنس رہی تھی, اور پھر اچانک تیسرے چوتھے دن ان کو ایک دم کوئی خیال آیا اور انہوں نے کہا نہیں اپنے آپ کو سارے علیحدہ کر لو, یہ تو عدلیہ جانے اور اس کا کام جانے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے فورینزک کرا لیا ہے اس میں ان کو پتہ چل گیا کہ ویڈیو اوتھینٹک ہے. اب آپ کریں گے کیا اسٹریٹجی؟ ایک تو آپ کا وہ انٹرویو کا تو چلو ہو گیا, ابھی میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ چیزیں میرے پاس مجھے اندازہ کنڈکٹ کر سکتا ہے, چلان لائی نہیں سکتا. ڈرتے ہیں حکومت والے ایک نہتی لڑکی سے. آج تو آپ کا سلوگن چلے گا, چلنا چاہیے. سچ سے ڈر لگتا ہے, مریم نواز سے نہیں لگتا, سچ سے ڈر لگتا ہے. اور اگر مریم نواز کے سچ سے ان کو فرق نہ پڑ رہا ہو. آپ کا خیال ہے حکومت نے کٹ کرنا ہے, اپنی حکومت کو کھولا ہی بس اس کو بھی کٹ کرانا چاہتے ہیں. اللہ والے ویڈیو کو لے کر کیا کریں گے؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کھڑے, ان کے بیساکھی ذرا سی ہلی وہ دھڑام سے زمین پہ آتی ہے, مجھے اندازہ ہے اس کا. تو اسی لیے ان کو وہ ذرا سی ہوا بھی چلے تو اس سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے. اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہے نا, ویک فوٹنگ. غلط کام کیا, سازش کی. میاں صاحب کے 4 سال جب وہ اقتدار میں رہے, کیا کیا سازش نہیں ہوئی ندیم صاحب, یہ بتانا. دھرنے سے لے کے گردن سے گھسیٹو, یہ کرو وہ کرو. کچھ سازشیں ڈائریکٹ ہوئی, کچھ انڈائریکٹ ہوئی, شامل سب میں عمران خان صاحب تھے. ہر چیز کے بینیفیشری یہ ہیں. اس کی آپ جب کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت نے بند کرائی, تو یہ ہر چیز کے بینیفیشری یہ ہیں. اگر نواز شریف کو جو سب سے اسٹرانگ اپوننٹ تھا اس کو راستے سے ہٹایا گیا تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اگر چن کے پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے میدان سے باہر کیا گیا تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اور اگر آج بھی ان سے حکومت نہیں چل رہی اور یہ پھر وہ جو ان کی کمزوریاں سامنے لے کے آتے ہیں, ان کے خلاف یہ جھوٹے مقدمات کسی کے اوپر منشیات ڈالتے ہیں, مطلب ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں بھائی؟ کسی کے اوپر میرے اوپر اب جو یہ نیب کا نوٹس آیا ہے, اس سے زیادہ مزے کا خیز اور کیا بات ہو. نیب کے نوٹس کا بھی پوچھوں گا, لیکن ویڈیو ایویڈنس لے کے عدالت میں جائیں گے. دیکھیں آپ نے کہا اب آپ کیا کریں گے, آپ کا پہلا سوال تھا, اب میں انتظار کروں. انتظار فار واٹ؟ مجھے کہا گیا نا کہ آپ عدالت میں یہ ثبوت کیوں نہیں دیکھیں. اس کی پہلی بات تو یہ تھی کہ میں نے ہر عدالت میں, میاں صاحب نے ہر عدالت میں اپنی بے گناہی کی ثبوت دی. لیکن جب جج فیصلہ لکھنا تو دور کی بات ہے, جب کیس شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہ فیصلہ جیل میں رکھ کے لے کے آتے. جب میاں صاحب اٹک قلعہ میں تھے مشرف کے دور میں, اور ایک ہیلی کاپٹر کا بوگس کیس ان پہ چل رہا تھا, تو وہ اٹک قلعہ میں عدالت لگا کرتی تھی. تو ایک دن میاں صاحب نے کہا
जज साहब को, वो सर झुका के बैठते थे। जज बशीर साहब जिन्होंने मुझे सजा दी और मियाँ साहब को सजा दी पैनामा में, आप यकीन करें नदीम मलिक साहब, मैं मियाँ साहब को कहती थी, मैं कहती थी कि ये नज़र नहीं मिलाते हमसे, जब हम इनसे बात करते हैं ये नज़र झुका लेते हैं, ये हमें सजा देंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो हमारी आंख में आंख डाल के बात कर सकते। मैं मियाँ साहब को कहती थी उसकी आंखें बताती हैं, उसकी चेहरे की शर्मिंदगी बताती है कि आप हमें कन्विक्ट करें। अब आप किस चीज़ का इंतजार करें? तो जब जेब में फैसले ये रख के लेके आते हैं नैब के जो जजेस हैं, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें आप जो मर्जी सबूत दे दें, आप अपने आप को आबे जमजम से धोके आके पेश हो जाए ना, वो कहेंगे आप चोर, आप डाकू, कोई सबूत नहीं मानेंगे आपको। तो और फिर उसके बाद वो उन्हीं बातों को लेके फिर आपको पता नहीं, ये पूरी एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होती है, इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एक स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसके अंदर ये होता है कि अदालत में भी आप खड़े हैं, आप सियासी महाज पे भी लड़ रहे हैं, और आप वो मीडिया के ऊपर भी जो है वो अपने सेलेक्ट स्पोक्स पर्सन्स के थ्रू, जो मीडिया के कुछ एंकर्स हैं, सब में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके थ्रू एक एजेंडा होता है और उसके ऊपर आपको मिलाइन किया जाता है। तो जब वहाँ पर आप, जब उस वक्त तो कभी किसी ने नहीं कहा कि अदालत में क्यों नहीं जाते, वो तो केस शुरू होने से पहले अदालतें लगा के बैठ जाते हैं। जब केस चल रहा होता है तो इतनी भी किसी में वो नहीं होती कि उसमें केस के फैसले का इंतजार करें, वो तो मीडिया पे फैसले आने शुरू हो जाते हैं पहले, अदालत का फैसला बाद में आता है, मीडिया पे फैसला पहले आता है, सबूत मीडिया पे पहले आते हैं, झूठे जो भी घड़े हुए चीज़ें वो पहले आ जाती हैं, और एंकर्स आपको बैठ के या इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो आपको आके पहले बता देते हैं कि फैसला क्या था। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में लगाए, 22 करोड़ अवाम आपको टीवी पे देख रही होती है, पूरी दुनिया आपको टीवी पे देख रही होती है, आपने सिर्फ ज़बान हिलानी, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, चाहे उसकी इज्जत तार तार हो जाए, उसके बाद आप जाके कोर्ट में जवाब दें ताकि कोई ना सुने, कोर्ट भी ना सुने, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना। मुझे हक है कि अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगे, देखिए मियाँ साहब जो है ना वो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदे, और वो वोट लेके आए, करोड़ों वोट लेके आए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरकार। तो जिन लोगों ने उनको वोट दिए, मेरा हक है कि जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो जब उनकी बेगुनाही का सबूत आया तो पहले उन्हें अवाम की अदालत में देगी। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगी कि जो आला अदलिया है वो इस पर क्या एक्शन है, क्योंकि ये एक, मैं ज़रूरी बात आपके तवज्जुह से लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये मियाँ साहब की ज़ात का मसला नहीं है, वो भी है, लेकिन वो 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहा है और उसको हर जगह से इंसाफ डिनाई किया जा रहा है और उसके खिलाफ साबित हो जाता है कि सबूतों के बावजूद, उसकी बेगुनाही के सबूतों के बावजूद उसको गुनाहगार करार देकर कभी अग्याला में फेंक दिया जाता है, कभी उसको कोट लखपत जेल में फेंक दिया जाता है, तो मैं इंसाफ के लिए कहाँ हूँ। एक और बड़ा, मैं ये आपके तवज्जुह से ये जो आला अदलिया है उससे मैं बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से ये गुजारिश करूँगी कि ये नवाज शरीफ पर धब्बा नहीं लगा, ये अदल पर धब्बा लगा, ये नवाज शरीफ पर धब्बा नहीं लगा, ये इंसाफ पे धब्बा लगा। तो आगे बढ़ें, इस धब्बे को धोएं। एक एक दिन जो अब नवाज शरीफ को उनकी बेगुनाही साबित होने के बाद जो जेल में रखा जा रहा है वो जुल्म है, और उस जुल्म का जवाब आपको इस दुनिया में भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें, उनको उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनको नल एंड वॉइड करार दें, स्पेशली वो मुकदमा जिसमें अभी वो कैद है, जिसके बारे में जज साहब खुद फरमा रहे कि वो मैंने किस तरह उसका फैसला दिया, इतना प्रेशराइज हो गए कि खुदकुशी पे मजबूर हो गए। एक सवाल और आपसे, तो उसका नल एंड वॉइड करार दें और मियाँ साहब को बाइज्जत बरी करें। ये मेरी आला अदलिया से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश है, और मैं इंतज़ार करूँगी कि वो इस पर क्या कदम उठाते हैं। 19 जुलाई को आपकी पेशी है, अगर मरियम उस दिन गिरफ्तार हो जाती है फिर? तो मरियम तो पहले भी गिरफ्तार, जो मुकदमा मेरे खिलाफ खोला उस मुकदमे में मैं 3 महीने सजा भुगत आई हूँ। तो मैं तो जज साहब को जाके ये बात करूँगी उनसे कि अगर
اس میں سزا دوبارہ تو سزا ڈبل جیپرڈی تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے مجھے اس میں سزا سنا دی تھی اور میں 3 مہینے وہ سزا بھگت آئی تھی تو آپ نے یہ دوبارہ مقدمہ کیسے کھولا؟ اور اگر آپ نے دوبارہ یہ مقدمہ کھولا ہے تو وہ میرے 3 مہینے واپس کر دیں, میرے وہ لمحات واپس کر دیں جو میں اپنی ماں کے ساتھ گزار سکتی تھی جب وہ مر رہی تھی, میں نہیں گزار سکی. وہ لمحات میرے واپس کر دیں. اور میری ماں کی اطلاع مجھے جیل میں پتا چلا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی, وہ لمحات مجھے واپس کریں. یہ میں جج کو اس دن کہہ کے آؤں گی. اور جج بشیر صاحب یہ مقدمہ سن کیسے سکتے ہیں؟ وہ پیناما میں مجھے غلط سزا دے چکی ہیں, اپنا جو مائنڈ ہے وہ دے چکی ہے. وہ بائس تھے, وہ پریجوڈسڈ تھے, اور اسی لیے انہوں نے باقی 2 مقدموں سے جو میاں صاحب کے اوپر بعد میں چلے پیناما کی اپنے آپ کو ریکیوز کیا. کیا اندیشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا؟ تو کیا وہ جو ویڈیو زدہ نیب ہے اس کو تھوڑی سی بھی عقل نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا جسٹس, ایک سیمبلنس آف جسٹس ہوتی ہے, وہ بھی نہیں رکھنی آپ نے. اتنا انتقام میں آپ اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ نے ملک کے جو ادارے ہیں آپ نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا, آپ نے انصاف کو کنٹروورشل بنا دیا, آپ نے عدل کو کنٹروورشل بنا دیا. میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے بنانا ہے تو اپنے رسک پہ بنانا, پھر میری باتیں سننی پڑیں گی. بالکل لاسٹ کوشچن تھی, کیونکہ یہ پروگرام اس وقت ٹی وی چینل پہ چل نہیں رہا تو یہاں سے شاید کٹ نہ جائے. لاسٹ کوشچن, آپ کو اندیشہ موجود ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا؟ دیکھیں, جس دن انہوں نے مجھے گرفتار کیا وہ آپ کو ویڈیوز کی اوتھینٹسٹی کا ایک اور ثبوت مل جائے گا, اور اس چیز کا ثبوت مل جائے گا کہ پوری جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ سب ایک عورت سے لڑ گئی, کیونکہ وہ عورت حق کی بات کر رہی ہے, وہ سچ کی بات کر رہی ہے. اگر ایک شخص ہے وہ جو مرضی کہہ رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, آپ اس سے ایکسپوز نہیں ہوئے, آپ کو اس کا خوف نہیں ہے, وہ جو مرضی کہتا رہے, آپ کو کیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے گھنونے کھیل کھیلے ہوئے نا حکومت میں, عمران خان نے, سب نے جو طریقے, اب مریم نواز کو تو آپ چپ کرا دیں گے تو وہ ان کروڑوں لوگوں کو کیسے چپ کرائیں گے جو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیں. کسی کے گھر میں آٹا نہیں, کسی کے گھر میں بجلی نہیں, کسی کے گھر میں گیس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں, اور ٹریڈرز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرینس کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, آپ کی مس پلیس پرائیورٹیز, آپ کو سارا کچھ جو بات پوچھو نواز شریف, جو بات پوچھو شہباز شریف, جو بات پوچھو مریم نواز شریف. بھائی 22 کروڑ لوگ نواز شریف شہباز شریف کے بارے میں سوال نہیں کر رہے, 22 کروڑ لوگ روٹی مانگ رہے ہیں آپ سے. یہ اب جو ٹرین کا آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ اقتدار میں آئے کتنے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں ٹرین کے. یہ صرف معاشی قتل نہیں کر رہی لوگ, یہ لوگوں کی جانیں بھی نہیں, کیونکہ ان کی پرائیورٹیز مس پلیس ہے. یہ سب حکومتی کاروبار چھوڑ کے, عوام کے مسائل چھوڑ کے, اتنے بڑے بڑے ملک کو مسئلے درپیش ہیں, اکانومی آپ کی سنک کر رہی ہے, اور آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اور آپ نواز شریف کے پیچھے لگے. مریم بی بی میں آپ کا شکر گزار ہوں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں گی, میں بڑی خوشی پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں, میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی بیٹی ہوں, اس نے مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا سکھایا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ریولوشن